ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ کارلا نامی عورت کو موت کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا۔ جب وہ زندگی کی آخری سانس گن رہی تھی تو تب بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی پرسکون موت کی کہانی کارلا کی پہلی زندگی کے ساتھ جڑی ہے۔ کارلا ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئی تھی جہاں اس کی ماں دندا کرتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنے ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دندے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے، سو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا جو کہ شرابی اور بدنام عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کی اسٹڈی شروع کر دی۔ اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھے ہو گئے۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی، ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ ایک ساتھ بعد وہ مبلغہ بن گئی اور ایسی مبلغہ جن کے الفاظ میں تاثیر تھی، اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت و ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہی بدل دی۔ وہ لوگ جو اسے قاتل اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر پھوٹ پڑے۔ پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگی، ہر شخص نے اس کے فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزائے معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے ٹکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں ہے، یہ تو ایک معصوم عورت ہے۔ لیری نے پوچھا تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفرقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزائے معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عملداری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسان کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے، معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔